جی ناصر صاحب، میرے پیارے اور معزز سامعین اور ناظرین، میری طرف سے آپ لوگوں کو میٹھی عید جو ہے اس کی بہت بہت مبارک ہو۔ میرا ایمان ہے آپ اس عید پر بہت خوش ہوں گے اور اپنے پیاروں کو یاد کر کے اپنے پیاروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، لیکن ان لوگوں کا ضرور خیال کیجیے گا جن کا روزہ مغرب کے بعد بھی افطار نہیں ہوتا۔ خدا حافظ۔ یہ خاقان صاحب، یہ میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والے سننے والوں کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین، جی وہی مولانا مولانا۔ سب سے پہلے تو آپ کو میٹھی عید الفطر کی عید، رمضان شریف کے بعد کی عید مبارک ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اس عید پر آپ لوگوں نے اپنے لیے بہترین کپڑے بھی سلوائے ہوں گے، جوتے بھی لیے ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ خریدا ہوگا عید کے حوالے سے۔ یہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں اور یہ آپ بھی ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں اور ہم بھی کرتے آ رہے ہیں۔ یار اس دفعہ کچھ ڈفرینٹ کر لیں، اپنے کپڑے خریدنے سے پہلے ان لوگوں کو دیکھ لیں جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں۔ اپنے عید پر بہترین کھانے بنانے سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں سوچ لیں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی، اور اپنے 30 روزوں کی یا 29 روزوں کی خوشی منانے کی بجائے اور عید منانے کی بجائے ان لوگوں کا بھی سوچ لیں جن کے لیے روزہ مغرب کے بعد بھی افطار نہیں ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناصر صاحب، آپ آج کے رمضان، آج کی جو بچپن کی آپ کی عید ہوتی تھی، پھر جوانی کی عید اور اب کی عید، اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بچپن کی عید تو ایسے گزر گئی کہ جو کچھ ہوتا تھا، جو کچھ خرچ کرتے تھے، جو کچھ لیتے تھے، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہاں سے آتا ہے۔ وہ ماں باپ کی یا بڑے بھائیوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ جب جوان ہو گئے تو پھر احساس ہوا کہ نہیں، اپنے پاس سے خرچ کرنا ہے اور سوچ کے کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیاں اپنی مرضی سے عید مناتے تھے۔ بچپن میں ماں باپ کی مرضی سے، ان کے حوالے سے ہوتی تھی، اور آج جو عید ہے یہ ہماری پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے، اور اس میں اب مجھے اپنی عید کی بجائے ان لوگوں کی عید کا فکر ہوتا ہے جن کی زندگی میں ایسی عید کبھی نہیں آتی۔ عید کی اس خوشی میں اور سب کچھ سارے جشن منانے کے سلسلے میں جب میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مغرب میں مجھے گھن گرج کی آواز میں بچوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے، اور جب میں اس لڑکے کو دیکھتا ہوں تو مسجد اقصی کے سائے میں سجدہ کرنے والے کے سر جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، بھوک سے بھی مر رہے ہیں، اور ان کی پکار پر کوئی بھی ملک، کوئی بھی شخص مدافعت نہیں کر رہا، ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سب لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جو بااختیار ہیں اور جو یہ سب کام ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے۔ اللہ